وی جی. ٹھیک ہے. ایف وی جی ایک ٹاپک ہے ایس ایم سی کے کورس میں. ایف وی جی کو امبیلنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امبیلنس اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے. امبیلنس کہتے ایک ہوتا ہے بیلنس. مثال آپ نے ایک کمرہ بنایا, 4 دیواریں بنائی, تو یہ ایک بیلنس, آپ نے برابر برابر دیواریں بنائی, تو اب یہ جو ہے نا ایک مضبوط چھت بنے گی. ایک آپ نے ایک مینار کڑی کر کے ایک چھت اوپر رکھ دی بڑی سی, تو یہ امبیلنس ہے. تو مارکیٹ میں کچھ ایسے سٹرکچر بھی بنتے ہیں جو کہ امبیلنس ہوتے ہیں, اور ایس ایم سی والوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر امبیلنس یعنی ایف وی جی مارکیٹ میں بن جائے تو پرائس اسے فل کرنے کے لیے لازمی آتی ہے. اچھا, اسے فیئر ویلیو گیپ, گیپ کا نام اسے کیوں دیا گیا ہے؟ بیسیکلی کچھ بروکرز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک گیپ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک کینڈل دوسری کینڈل سے جدا ہوتی ہے, اور کچھ بروکرز پہ ایک بڑی سی کینڈل آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اصل میں وہ بڑی سی جو کینڈل ہے وہ ایک گیپ ہوتا ہے. گیپ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ جب مارکیٹ میں بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن کے آرڈرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ کو ایک سڈنلی اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے. پرائس کو اچانک پش کر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں ہمیں ایک لمبی سی کینڈل نظر آتی ہے. تو یہ جو موو آئی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو سڈن موو آئی ہے, یہ جو پریشر کے ساتھ موو آئی ہے, اسے کہتے ہیں گیپ. اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک دروازہ ہے, وہ بند ہے اور باہر 100-200 بندہ دکا لگا رہا ہے یہ وہ, لیکن جیسے ہی وہ دروازہ اچانک کھلتا ہے نا تو سارے ایک دوسرے کے اوپر دڑاز کر کے گر جاتے ہیں. تو اس مارکیٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم سے پہلے بہت سارے آرڈر اوپن ہو جاتے ہیں, جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے تو اچانک مارکیٹ موومنٹ دکھاتی ہے, ایک سائڈ پہ موو دکھاتی ہے اور پرائس جو ہے نا ایک سائڈ پہ بھاگنے لگتی ہے. تو وہاں پر کیا بنتے, ایف وی جی, فیئر ویلیو گیپ آر پرائس جمپس کازڈ بائی امبیلنس بائنگ اینڈ سیلنگ پریشر. ٹھیک ہے, سمپل سا میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ فیئر ویلیو گیپ آر پرائس جمپ, یہ پرائس کے جمپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کی قیمت سٹاک مارکیٹ میں جب جمپ کر جاتی ہے, ٹھیک ہے, اچانک, کازڈ بائی امبیلنس, ٹھیک ہے, تو وہ ایک امبیلنس جو ہے نا اسٹرکچر بن جاتا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ پریشر, یا تو کبھی بائے سائڈ پہ ایف وی جی بن جاتا ہے یا تو کبھی سیلنگ پریشر کی وجہ سے سیلنگ ایف وی جی بن جاتے ہیں. فیئر ویلیو گیپ انڈیکیٹس ا مارکیٹ سچویشن, فیئر ویلیو گیپ ہمیں مارکیٹ کے حالات کے بارے میں انڈیکیٹ کرتا ہے, بتاتا ہے, اشارہ دیتا ہے, where the supply of buyers is significantly higher or lower than the demand of seller, کہ مارکیٹ میں بائرز کی جو سپلائی ہے وہ اچانک اتنی ہائی کیوں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب بائرز نے جو سپلائی کرنا شروع کیا ہے, آپ نے ایک چیز کو نیچے سے بائی کیا ہے, اوپر جب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اصل میں وہ آپ اس کی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہاں پر کیسے جو ہے نا یہ اچانک پرائس جمپ کر گئی ہے اور ایک سائڈ پہ نکل گئی ہے, تو ایف وی جی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایف وی جی کین بی سین آن چارٹس ایز لارج کینڈلز دیٹ آر ناٹ کمپلیٹلی کورڈ بائی وکس آف ایڈجسنٹ کینڈل. ایف وی جی جو ہوتے ہیں ان کو ہم چارٹ پہ کچھ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لمبے لمبے کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں, دیٹ آر ناٹ کمپلیٹلی کورڈ, جو کہ کمپلیٹلی کور نہیں ہوتی, بائی وکس آف ایڈجسنٹ کینڈل, دوسری جو کینڈل ساتھ آگے پیچھے بن رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے وکس کے ساتھ یہ کور نہیں ہوتی اور ایک سیدھی سی کینڈل ہوتی ہے, تو اسے کہتے ہیں ایف وی جی. اچھا, ایک ہوتا ہے بلش ایف وی جی, ایک ہوتا ہے بیئرش ایف وی جی. ٹھیک ہے. بلش فیئر ویلیو گیپ از کریٹڈ when there is a gap between the high of the first candle and the low of the third candle. ٹھیک ہے. چلیں جی سمجھتے ہیں چارٹ پہ اس چیز کو. ایک منٹ میں اسے
अच्छा जी। अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें इस जगह में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर प्राइस जो है ना कंसोलिडेट कर रही थी, मतलब साइडवेज थी, कंसोलिडेशन कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सडन मूव मार्केट में आ गया, ठीक है, और ये एक बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। एक अचानक एक मूव आई मार्केट में, चाहे वो न्यूज़ के टाइम हो, जो कि कल हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जो भी हो, तो एक सडन मूव आई है मार्केट में और प्राइस को, गोल्ड मार्केट को बाय किया गया। और ये जो सडन मूव आई है, असल में बैंक्स, स्मार्ट मनी ने प्राइस को बाय किया, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से अप साइड पे गई तो यहाँ पर एक ग्रीन लंबी सी कैंडल बन गई, ठीक है। और इस कैंडल को क्या कहेंगे, एफ वी जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप इज क्रिएटेड when there is a gap between the high of the first candle and the low of the third candle, ठीक है। हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल, एफवीजी के पीछे जो ये कैंडल होगी, फर्स्ट वाली कैंडल, इसके हाई पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे रख लेना है, यूं, ठीक हो गया। हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड लो ऑफ द थर्ड कैंडल। अब ये फर्स्ट कैंडल हो गई एफवीजी वाली, सेकंड, थर्ड कैंडल ये हो गई। तो थर्ड कैंडल के लो पे हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके रखना है, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये एफवीजी है। ये एरिया एफवीजी में नहीं आएगा क्योंकि इस विक ने इसे कवर किया हुआ है। और ये ऊपर छोटा सा एरिया नहीं आएगा क्योंकि इस विक ने इसे कवर किया हुआ है। लेकिन दरमियान में एक गैप बना है जिसे हम क्या कहेंगे, एफवीजी, और यहाँ पर हमें एक कैंडल की शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड लो ऑफ द थर्ड कैंडल। जब जब स्मार्ट मनी ने प्राइस को यहां से बाय किया तो प्राइस पंप हो गई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट को जाने दे। एक मकाम आता है मार्केट में जहां पर मार्केट रुक गई, ठीक हो गया, जहां पर मार्केट रुक गई, वो मकाम था ये। एसएमसी वालों का ये मानना है कि मार्केट में जब भी एफवीजी बनते हैं वो फिर लाजमी होते हैं। जैसे कि ये एफवीजी बना है, ठीक है, तो ये फिर लाजमी होगा। फिल कैसे हुआ है कि जब प्राइस वहां से रिवर्स हुई अगले दिन, ठीक है, तो ये देखें, ये जो कैंडल इसके बराबर आई है, तो ये सारे के सारे एफवीजी को इसने कवर कर लिया है। मतलब मार्केट देखें कभी भी इम्बैलेंस स्ट्रक्चर में नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये एक एफवीजी बना मार्केट में और इसे अगले दिन मार्केट ने फिल कर लिया। तो एसएमसी वालों का ये मानना है कि जब मार्केट एफवीजी फिल करने वापस आएगी तो आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बना, ठीक है, तो यहाँ से आपने सेल कर लिया, प्राइस को आने दें। अब अगर आप टीपी यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो रुके जरा, आगे एफवीजी भी है, ये भी कंप्लीट जो है ना फिल होगा, तो आप टीपी यहाँ कहीं नीचे दे सकते हैं। बल्कि आप टीपी जो है ना, ये इस कैंडल का जो ये हाई है ना, ये इसके ऊपर यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगले दिन मार्केट ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से एफवीजी को जो है ना फिल कर लिया और प्राइस उसी जगह में ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द लो ऑफ द थर्ड कैंडल। आगे मैंने लिखा है रिमेंबर लार्ज इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स कैन आल्सो लीड टू एफईजी। अभी मैंने आप लोगों को यह बताया कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स
جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنل ٹریڈز ہوتے ہیں، بینکس ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایف وی جی کو اصل میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایف وی جی ان کے ٹریڈ، یعنی ان کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہی کہ وہ مارکیٹ میں جیسے ہی پیسہ انجیکٹ کرتے ہیں، وہ اسی ایسٹ کو بائی یا سیل کرتے ہیں، تو پرائس اسی سائڈ پہ بھاگنے لگتی ہے، تو اس سائڈ پہ ایف وی جی بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل اف اے لارج ہیج فنڈ بائز اے لارج نمبر آف شیئرز، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک بہت بڑا جو ہے نا ہیج فنڈ کا یہ مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ اپنا فنڈ جو ہے نا لے کر آتا ہے اور کسی بھی شیئر کو بائی کرتا ہے، بائز اے لارج نمبر آف شیئر، اس مارکیٹ میں لارج نمبر آف شیئر کو بائی کر لیتا ہے. دس کین کاز اے گیپ ان دا مارکیٹ، یہ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں گیپ بن جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ پہ ان کا جو فنڈ ہوتا ہے اس کا اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ پرائس جو ہے نا اچانک پمپ کر جاتی ہے. This can cause a gap in the market, or if a central bank starts investing، ٹھیک ہے، یا کوئی اگر سینٹرل بینک انویسٹمنٹ کرنا چاہے مارکیٹ میں، ان دا مارکیٹ اینڈ بائنگ اور سیلنگ ڈومیسٹک کرنسی، ٹھیک ہے، کسی بھی کرنسی کو جو ہے نا وہ بائی یا سیل کرنا چاہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو بڑے لارج انسٹیٹیوشن، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، دا پبلیکیشن آف، اچھا یہ اس کے لیے بھی ارسٹ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑے بڑے ادارے یا پھر جو ہے نا کوئی بڑے بڑے ہیج فنڈز، ٹھیک ہے، یا پھر بڑے 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 انسٹیٹیوشنل فنڈز جو ہو گئے، ٹھیک ہے، یا پھر بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ جب کسی بھی شیئر کو، کسی بھی کرنسی کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ایسٹ کو اس مارکیٹ میں بائی کرنے لگتے ہیں، تو مارکیٹ میں اچانک ایک والیوم آتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ اچانک پریشر میں آتی ہے، اور مارکیٹ اسی سائٹ پہ اگر انہوں نے اس شیئر کو بائی کیا ہے تو بائی سائٹ پہ پمپ کر جاتی ہے، اگر انہوں نے اس شیئر کو سیل آؤٹ کیا ہے تو پھر وہ مارکیٹ جو ہے نا اچانک گرنے لگتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے بھی ایکسنس پہ اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں پھر اس میں ڈالر ڈپازٹ کیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ان کا ریئل بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ریئل سٹاک مارکیٹ کے ساتھ، جو سٹاک ایکسچینج ہے ان کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، یہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اور یہاں پر جو ہمارے سامنے چارٹ ہے، اس میں اچانک تیزی دکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آگے کہ the publication of important news is often used by big traders to manipulate the market، کہ جب بڑے بڑے نیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، نیوز کے ٹاپک ہم پڑھیں گے کل فنڈامنٹل میں، ٹھیک ہے، یوزڈ بائی بگ ٹریڈر، جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، نیوز کے ٹائم مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں اپنا فنڈ جو ہے نا پینگ دیتے ہیں. دس ریزلٹ ان دا سرٹن آف اے گیپ وچ از دین کوئکلی فلڈ، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں اچانک ایک گیپ بن جاتے ہیں. نیوز کے ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اچانک مارکیٹ ایک سائڈ پہ جھٹکا مار کے نکل جاتی ہے، تو اصل میں جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں یا جو بڑے لارج انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں، ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی اپنا پروفٹ بک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب انسٹیٹیوشنز نے پرائس کو بائی کیا تو پرائس یہاں سے اوپر گئی، ٹھیک ہے، اوپر جب نکل گئی پرائس، چلے جی تو دوبارہ جاتے ہیں اسی جگہ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا اس چیز کو، مطلب گولڈ کو انہوں نے بائی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پرائس گئی یہاں اس سائڈ یہاں تک، اور یہاں پر انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنا شروع کر دی، اور یہاں سے مارکیٹ میں ایک سیلنگ والیوم آیا، اور جلدی جلدی وہ گیپ جو ہے نا پھر فیلڈ جو ہے نا وہ ہو گیا. یہ تو ہو گیا بلش ایف وی جی، ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ بلش ایف وی جی. اب آج اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں ایک بیئرش ایف وی جی بھی بنا ہے. اگر H1 ٹائم فریم کو میں اوپن کر کے دیکھوں تو بیئرش ایف وی جی کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہے، بیئرش ایف وی جی از کریٹڈ when there is a gap between the low of the first candle and high of the third candle، ٹھیک ہے. لو آف دا فرسٹ کینڈل جو ہے نا ہم کیا کر لیں گے، یہ مار کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور ہائی آف دا تھرڈ کینڈل تقریباً
یہ اتنا بن رہا ہے، یہ درمیان میں کیا بنا ہے، ایک ایف وی جی بنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایف وی جی یہ اوپر بھی بنا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی ہے، اور یہ اوپر والا جو زون ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں ڈرا کروں تو میں یہاں پر اس کو یوں ڈرا کر سکتا ہوں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گیپ ہے اور ایک یہ اوپر والا گیپ ہے، ٹھیک ہے، دو گیپ ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، ایف وی جی بنے، صحیح ہو گیا، یعنی ٹریڈرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہاں سے ایک دفعہ مارکیٹ نے واپس جانا ہے تو یہ ایف وی جی لازمی فل ہوگی، یعنی پرائس سیدھا یہاں پر لگے گی 2731 پہ، اگر یہ اسی طرح بریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سیدھا اگر یہاں تک پرائس آتی ہے تو پھر یہ بھی فل ہوگا، لیکن اگر میں 4 گھنٹے ٹائم فریم کو دیکھوں تو 4 آور میں بھی ایک ایف ای جی بنا ہے جو کہ بہت بڑا ہے، 4 آور میں اگر میں اس ایف ای جی کو دیکھوں تو یہ اس ایف ای جی کا جو انداز ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لو آف دا فرسٹ کینڈل، لو آف دا فرسٹ کینڈل کون سا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ہائی آف دا تھرڈ کینڈل، جو کہ اس وقت ابھی یہ کینڈل تو سٹارٹ ہے لیکن ابھی اس کینڈل نے ہائی یہ لگا ہے، تو یہ درمیان میں مکمل جو ہے نا ایک فیئر ویلیو گیپ مارکیٹ میں بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ ایف وی جی بنا ہے، ٹھیک ہے، آج جو پرائز گری ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ہو سکتا ہے بینکس نے اپنا جو ہے نا انویسٹمنٹ کی اور اسمارٹ منی کانسیپٹ نے پرائز کو مینیپولیٹ کیا اور نیچے جو ہے نا گرایا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ ایک آرڈر بلاک پڑا ہے، ٹھیک ہے، بلش آرڈر بلاک H4 کے اکارڈنگ، کیونکہ یہاں پر مارکیٹ میں سیلنگ آئی اور یہاں سے جو ہے نا بائنگ ایکٹیو ہو گئی، تو یہ ایک چھوٹا سا آرڈر بلاک ہے، اور اس آرڈر بلاک کو میں ایسے مارک کر سکتا ہوں یوں، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اگر یہ H4 کی کینڈل جو کہ ابھی اس میں جو ہے نا 3 گھنٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں اوپر کلوز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مارکیٹ جو ہے نا اس ایف وی جی کو لازمی جو ہے نا فل کرے گی، اب یہ کینڈل کلوز نہیں ہوئی لیکن پہلی تو یہاں پر کلوز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی کینڈل دیکھیں یہاں پر کلوز ہوئی ہے لیکن یہ دوسری کینڈل ابھی تک کلوز نہیں ہوئی، لیکن اگر کلوز ہو گئی تو پرائس سیدھا یہاں پر لگے گی، دین اگین جو ہے نا یہاں سے اوپر جانے کے اس کے چانسز ایسے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا ایک بیئرش آرڈر بلاک ہے، آرڈر بلاک بیئرش H4 میں کہاں پر بنا ہے یہ دیکھیں، وہ آخری گرین کینڈل جس کے بعد بلش موومنٹ سٹاپ ہوئی ہو اور ریڈ سیلنگ جو ہے نا اس میں مارکیٹ میں آئی ہو، تو یہ کیا ہے، ایک بیئرش آرڈر بلاک ہے، اس کو بیئرش انگلفنگ زون بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو آپ ایسے مارک کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اس زون پہ مارکیٹ آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائیڈ ویز رینج ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے نا شاید سائیڈ ویز رینج میں رہنا چاہتی ہے، ابھی اگر یہاں سے ریجیکشن آتی ہے تو اگر یہاں تک آتی ہے تو یہاں سے مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم تو سیلنگ ایکسپیکٹڈ ہے، اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو پھر نیچے، پھر اوپر، جب تک یہ پھر سائیڈ ویز رینج بریک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا اس کو ایسے کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فی الحال یہ رینج پوری طرح بنا نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخری کینڈل کا جو یہاں پر لو لگا تھا وہ یہ لو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی میں اس کو ایک سپورٹ لیول کے طور پر ایسے ایک ڈرا کر سکتا ہوں کہ اس دن جب مارکیٹ نے لو لگایا تھا، ابھی اس چیز کو میں جب 1 گھنٹے ٹائم فریم پہ شفٹ کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے کچھ اس انداز کا یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، درمیان کو درمیان والے سے میں یہ ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے یہ بھی ہٹا دیتا ہوں، یہاں سے یہ بھی ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے یہ بھی ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو H1 میں جو میرے لیے بلش آرڈر بلاک ہے وہ بالکل یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ، ٹھیک ہو گیا، بلش آرڈر بلاک کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ آخری ریڈ کینڈل ہے جس کے بعد کوئی سیلنگ نہیں ہوئی اور مارکیٹ سیدھا اوپر گئی ہے، تو یہ ایک آرڈر بلاک ہے، اگر میں ایس ایم سی کے اکارڈنگ بات کروں تو اسی آرڈر بلاک پہ جیسے ہی یہ کینڈل لگی ہے نیچے سے اس نے لیکویڈیٹی لی ہے،
یہ دیکھیں یہ لیکویڈیٹی گریپ کی اوپر کلوز ہوئی ہے. اب آج رات دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا سینیریو اس جگہ کو یہ مارکیٹ ہولڈ کر پاتی ہے یا پھر نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایسے لیول بنے گا. اسی طرح چھوٹے موٹے لیول مارکیٹ میں بن رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں جو مین ریزسٹنس تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہاں پر بھی پرائس ایک سائیڈ ویز میں تھی یہ. ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ایک یہ ریزسٹنس لیول تھا یہ. ٹھیک ہے جسے مارکیٹ نے بریک کر دیا تھا. ٹھیک ہے اور یہ نیچے ایک سپورٹ لیول تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہاں پر پرائس جو ہے نا ایسے سائیڈ ویز رہی تھی. ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا ریزسٹنس لیول تھا جو کہ بریک کیا. اب اگر یہ اوپر والا لیول بریک ہوتا ہے تو پرائس پھر یہاں پر نیچے گر سکتی ہے. ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو رات کا ٹائم ہے. بہرحال جو ہے نا یہ پھر سپورٹ لیول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے یا تو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں پر سائڈ ویز میں رہنا چاہتی ہے. اگر یہاں پر سائڈ ویز کا موڈ ہے تو پھر کل ہی یہ ایف وی جی جو ہے نا فل ہو جائیں گے اور یہ ایسے کر کے. ٹھیک ہے یہ اور اگر یہ لیول بریک ہو گیا یہاں پر نیچے تو پھر ہو سکتا ہے یہاں پر ایسے رہے. ٹھیک ہے ایسے کر کے بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ رینج بنا نہیں ہے لیکن یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے ابھی مارکیٹ چل رہی ہے. بہرحال میں بھی اب مارکیٹ نے یہ ایک ہائی لگایا یہ وہ لو لگایا تھا اسی لو سے مارکیٹ نے دوبارہ ریجیکشن لی ہے. تو اٹس مین کہ مارکیٹ جو ہے نا کچھ سائڈ ویز رینج میں موو کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا تو ایف وی جی اس طرح ہوتے ہیں. ایچ ون میں جو ایف وی جی بنا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایچ فور میں جو ایف وی جی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک بات اگر میں کہوں تو یہ پورا کا پورا ہے ہی بیئرش ایف وی جی. یعنی اگر پرائس واقعی یہاں سے ریورس ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس ضرور وہاں تک ایک دفعہ جائے گی. ٹھیک ہو گیا تو ابھی فی الحال جو ہے نا مین ایک سپورٹ لیول پہ پرائس جو ہے نا اس سپورٹ کو اس نے کراس نہیں کیا. آ رہی ہے سمجھ ایف وی جی کی؟ جی سر. اچھا باقی بھی ایسی کوئی لمبی لمبی کینڈلز دیکھتے ہیں پھر مارکیٹ میں. ایک دو اور ایف وی جی دکھا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں پر مارکیٹ جو ہے نا سیلنگ دکھائی تھی. ٹھیک ہے یہ کینڈل دیکھیں یہ اور یہ سڈنلی یہاں سے جو ہے نا پرائس ڈراپ ہو گئی اور یہاں پر جو ہے نا ایف وی جی بنا. ایف ای جی جو سیل سائٹ پہ ہوگا وہ لو آف دا فرسٹ کینڈل. ٹھیک ہے یہ ہائی آف دا تھرڈ کینڈل. ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا اس میں ایک ایف ای جی ہے. پرائس جیسے ہی یہاں سے ریورس ہوئی ہے اس ایف ای جی کو لازمی مارکیٹ نے فل کیا ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک اور ایف ای جی بھی بنا ہے اوپر یہ. ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا گیپ بن ہے اسے بھی مارکیٹ نے فل کر دیا. یہ دیکھیں پورے طریقے سے پورا کا پورا کور کر لیا. تو یہ کینڈل جتنی بھی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں سڈنلی پرائس جو ہے نا ڈراپ ہوئی ہے. تو یہاں پر جب میں ایف ای جی ڈرا کروں گا تو یہاں پر لو آف دا فرسٹ کینڈل اینڈ ہائی آف دا تھرڈ کینڈل یہ درمیان میں اس کا ایف وی جی تھا اور یہ بھی ادھر پرائس نے فل کر لیا. تو ایس ایم سی والوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی ام بیلنس اسٹرکچر بنتے ہیں یعنی ایف وی جی بنتے ہیں وہ لازمی فل ہوتے ہیں وہ کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے یہ بھی ایک ایف وی جی ہے. پرائس ڈراپ ہوئی یہ دیکھیں اس کو یہاں پر جو ہے نا پرائس نے کور کر لیا. ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ایک ایف ای جی بنا تھا یہ دیکھیں یہ والا. اب اس سے پرائس نے یہاں پر فل نہیں کیا لیکن آگے جا کے جب مارکیٹ نے ادھر اسٹرکچر بنایا تو یہ دیکھیں یہ فل کر لیا. ٹھیک ہے یہ جگہ دیکھیں اور یہ جگہ دیکھیں. ٹھیک ہے تو مطلب کہ چاہے وہ اسی وقت ہو نیوز کے ٹائم سڈنلی تقریبا فل ہو جاتے ہیں لیکن اگر ویسے کوئی سچویشن ایسے سینٹیمنٹ آن ہے تو پھر وہ دیر سے فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے
یہ دیکھیں یہاں پر بنا ڈائریکٹ فل ہو گیا. ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیئرش ایف ای جی, یہاں پر بھی بیئرش ایف ای جیز بنے, اگلے دن مارکیٹ نے اسے کور کر لیا. H4 میں یہ ایک لمبی سی ریڈ کینڈلز ہوں گی کیونکہ 4 گھنٹے کی کینڈلز ہیں. ٹھیک ہے 1 2 3 ایک اوپر والی 4, یہ ایک لمبی سی ایف ای جی ہے, اگلے دن مارکیٹ نے مکمل ایف ای جی کور کر لی. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنی ایف او ایم سی میں, اگلے دن مارکیٹ سیدھا جو ہے نا ایف ای جی کو کور کر لیا. جتنے بھی امبیلنس جو بلش ایف ای جی بنے گا وہ پھر سیلنگ پہ مارکیٹ اسے کور کرے گی, اور جو سیل پہ بنے گا ایف ای جی اسے بائے میں مارکیٹ جو ہے نا پھر کور کرے گی. ایف ای جی کی سمجھ آ گئی ہے, بلش اور بیئرش ایف ای جی کی. کوئی کوشچن تو نہیں ہے اس میں؟ کلیئر ہے سر. چلے اوکے, پھر کل سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ فنڈامنٹل سٹارٹ کریں گے, اور فنڈامنٹل کے کلاسز آپ لوگ لازمی لیں. ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے, اسے مس نہ کریں آپ لوگ. اور انشاءاللہ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے نا کورس